صلی اللہ علیہ وسلم. تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا لوگوں سن لو، میرا کوئی فتویٰ، میرا کوئی موقف، میرا کوئی بیان یا میری کوئی ترجیح ایسی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اس کے خلاف ہے، میری زندگی میں مجھے پتہ چل جائے تو میں اس سے رجوع کرتا ہوں. اور سن لو اگر میری زندگی کے بعد پتہ چلے تو جو میرا موقف ہے اس سے میرا رجوع سمجھو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے اوپر عمل کرو. اور ہمارے تو یہ کہا انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ بتایا. اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ تو کہا کرتے تھے میری بات لکھو ہی نہ، لکھنے کی اگر بات ہے تو اللہ کی اور اللہ کے رسول کی بات یا صحابہ کی باتیں لکھیں. العلم قال اللہ قال رسولہ وقال صحابہ هم العرفانی، بات اللہ کی اور اللہ کے رسول کی یا انہوں نے جنہوں نے اللہ کے رسول سے سنا، ان کی باتیں لکھنے والی ہے، میری بات کیوں لکھنی ہے؟ تو یہ ہے دین، یہ ہے دین. تو بات یہ میں عرض کر رہا ہوں کہ ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اس دین کے اوپر عمل کریں جو اللہ رب العزت نے اتارا ہوا ہے، اور اس دین کے مطابق اپنی زندگیاں چلائیں جو اللہ رب العزت نے اتارا ہوا ہے. اللہ رب العزت ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ رب العزت اسی دین کے اوپر ہمیں زندہ رکھے اور اسی دین کے اوپر اللہ تعالیٰ ہمیں موت دے اور اسی دین پر چلنے والوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں ملائے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت اصل جماعت ہے، اس جماعت میں شامل ہونے کی کوشش کرو. اور یہ عذاب ہے یلبسکم شیعہ، مذہبی گروہ بندیاں، سیاسی گروہ بندیاں اور لسانیت کی بنیاد پر زبان مختلف ہے، ان کی سرائکی ہے، ان کی پنجابی ہے، ان کی پشتو ہے، ان کی ہندکو ہے، ان کی بلوچی ہے، ان کی سندھی ہے، ان کی بروئی ہے، ان کی فلانی ہے. زبانوں کی بنیاد پر گروہ بندیاں، علاقے کی بنیاد پر گروہ بندیاں، یہ آپس میں عذاب ہے. اور یلبسکم شیعہ ویذیق بعضکم بعض بعض، اس عذاب کے اندر ہم پھنسے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس عذاب سے نجات عطا فرمائے. مذہبی طبقوں کو بھی توفیق دے کہ اللہ کی توحید کے اوپر اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت و اتباع کے اوپر قرآن مجید کے مطابق اور صحیح حدیث کے مطابق اکٹھے ہو جائیں. اللہ تعالیٰ پورے مذہبی طبقوں کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے اور سیاست دانوں کو بھی توفیق عطا فرمائے کہ یہ اللہ کے اتارے ہوئے نظام عدل اور اس کے اتارے ہوئے نظام ریاست اور نظام حکومت کے اوپر اکٹھے ہو جائیں، جس میں اللہ کی بات اونچی ہو، اللہ کے رسول کی بات اونچی ہو اور سارے ادارے بھی اسی چیز کے اوپر اکٹھے ہو جائیں کہ لوگ عدل اور انصاف کے ساتھ کھڑے ہوں اور اس ملک کے اندر انصاف کے ساتھ عدل کا اور امن کا نظام قائم کیا جائے، کوئی کسی کی حق تلفی نہ ہو اور کوئی کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، انہوں نے کیا خطبہ دیا تھا؟ انہوں نے کہا تھا کہ تم میں جو بڑا طاقتور اور بڑا زور آور ہے میرے نزدیک وہ کمزور ہے، اگر وہ زیادتی کرے گا تو میں اس کو اس سے لے کر جس کا حق اس نے دبایا ہے وہ اس کو حق دلاؤں گا. وہ طاقتور کمزور ہے میرے نزدیک، اور جو کمزور ہے اگر اس کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے تو وہ طاقتور ہے، میں اس کی مدد کروں گا اور اس کو سپورٹ کروں گا اور جس نے زیادتی کی ہے میں اس کا بدلہ اس کو دلاؤں گا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے یہ کہا تھا. اور آج کیا ہے؟ امیر اور طاقتور کے لیے کوئی قانون نہیں، وہ وکیل بھی خرید لیتا ہے اور جج بھی خرید لیتا ہے، اور جج نہیں اور بھی خرید لیتا ہے، اور بھی خرید لیتا ہے، وہ خرید لیتا ہے، خریدے جا سکتے ہیں. لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نظام تھا اس کے اندر نہ کسی کو دبایا جا سکتا ہے، نہ دبکایا جا سکتا ہے، نہ کسی کو خریدا جا سکتا ہے، اور نہ کسی کے ساتھ کمپرومائز کیا جا سکتا ہے. وہ تو اللہ رب العزت کا دین ہے، وہ تو حق ہے. تو اللہ رب العزت ہمارے سیاستدانوں کو اور ہماری حکومت اور ریاست کو بھی اس کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس دین کو قائم کرنے والے بنیں، اس دین کے اوپر اکٹھے ہو جائیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس عذاب سے نجات عطا فرمائے اور اللہ رب العزت ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے. تو دوسری بات میں نے یہ عرض کی ہے کہ ہمیں اس دین کے ساتھ جڑنا چاہیے. پہلے بھی اسی کے متعلق بات ہوئی اور انشاءاللہ آپ مزید بھی شیخ صاحب حفظہ اللہ کا بیان سنیں گے انشاءاللہ العزیز. اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے فائدہ بخشے اور نافع بنائے، ہدایت کا ذریعہ بنائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ رب العزت سے آخر میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان احباب کو جنہوں نے اس اجتماع کا اہتمام کیا اور ماشاءاللہ یہ علماء کی کہکشاں انہوں نے یہاں سجا دی، اور آپ لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے جو محبت کے ساتھ تشریف لائے اور جنہوں نے یہاں بیٹھ کر یہ باتیں سنی. اور اللہ رب العزت مجھے کہنے والے کو بھی اور اللہ تعالیٰ سننے والوں کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور حقیقت یہی ہے میرے بھائیوں، ہمارے مسائل کا حل صرف اس دین کی طرف رجوع میں ہے.
اس دین پر استقامت کے اوپر ہے، استقامت کے اندر ہے، اس دین کے ساتھ تمسک میں ہمارا پورے مسائل کا حل ہے، عزت ہماری اس کے ساتھ وابستہ ہے، کامیابی ہماری اس کے ساتھ وابستہ ہے، دنیا بھی اسی میں ملے گی اور آخرت بھی اسی میں ملے گی، اس دین کے اندر۔ اس لیے دین کو سمجھو، دین کو جانو، اس کو مانو، اس کے مطابق عمل کرو اور عملاً مسلمان بنو، عملاً مسلمان بنو، عملاً مسلمان بنو۔ وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ۔ جس نے اپنا آپ اللہ کے حوالے کر دیا اور نیکوکار بن گیا، اس کو مضبوط سہارا مل گیا جو کبھی ٹوٹنے والا ہے ہی نہیں۔ دنیا میں بھی یہ سہارا، قبر میں بھی یہی سہارا، اور حشر میں بھی یہی سہارا، اور جنت میں بھی اسی سہارے کے ساتھ جانا ہے۔ اللہ رب العزت قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ اس میں برکت فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔